حاضرین گرامی، اور ہمارا سلسلہ بیان چل رہا تھا شرائط نماز کے بارے میں. نماز کی شرطیں 6 یاد ہو گئی ہوگی شاید. شرط نمبر 1 طہارت، شرط نمبر 2 ستر عورت، شرط نمبر 3 استقبال قبلہ، شرط نمبر 4 وقت کا بھی بیان ہو گیا پچھلے ہفتے، اور شرط نمبر 5 نیت، اور شرط نمبر 6 تکبیر تحریمہ. تو آج نیت اور تکبیر تحریمہ کا بیان ہوگا. نیت کیا چیز ہے؟ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، ہے نا، کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ انسان اسی وقت کرے گا جبکہ ذہن و فکر و خیال کو ایک ٹارگیٹ پر مرکوز کر لے اور اپنے دماغ کو ایک سمت میں لگا لے. تو پوری توجہ ایک طرف مرکوز کرنے کے لیے نیت کمپلسری ہے. اور چونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مشہور متواتر ہے، ایسی زبردست اس کی سند ہے کہ اس حدیث سے قرآن پاک کی آیتوں پر بھی زیادتی کی جا سکتی ہے، اتنی پاورفل اس کی سندیں ہیں. انما الاعمال بالنیات. کہا جاتا ہے کہ دین کے 1/3 حصے کا دار و مدار اسی حدیث کے اوپر موجود. جتنے بھی عقائد ہے، سارے عقائد کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات ہے. اسی حدیث کی وجہ سے نماز کے اندر نیت شرط بنی، اسی حدیث کی وجہ سے امام شافعی وضو میں نیت کو فرض قرار دیتے، امام اعظم اسی حدیث کی وجہ سے وضو میں نیت کو سنت قرار دیتے، ہے نا. تو یہ انما الاعمال بالنیات. نیت کیا چیز ہے؟ دل کے ارادے، پکے ارادے کا نام. لہذا نیت کے اندر کتنی رکعت پڑھ رہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. کس کے لیے پڑھ رہے؟ اللہ واسطے پڑھ رہے. اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نماز ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ کا بھی نام لے لیا کہ حضور کے واسطے، تو یہ بھی شرک ہو گیا، انسان اسلام سے خارج ہو گیا. اور نماز، عبادتیں یہ اللہ واسطے ہی ہوتی ہے. تو نیت کے لیے ایک تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے اللہ واسطے، دوسرا ہے کتنی رکعت نماز ہے، تیسرے کون سے وقت کی نماز ہے نا. اور اگر کبھی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہوں جماعت کے اندر تو امام کی پیچھے نماز پڑھنے یعنی ابتدا کی بھی نیت کرنا کمپلسری ہے. تو اس طور پر ظہر کی نماز با جماعت کی اگر نیت کر رہے ہیں تو کہیں گے نیت کی میں نے 4 رکعت فرض نماز ظہر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ایسے نیت کریں گے، ہے نا. تو فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو اکیلے پڑھتے ہیں اس کی نیت کیسے کریں گے؟ پھر نیت کی میں نے 2 رکعت سنت نماز فجر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. ظہر کی 2 رکعت نفل نماز کی کیسے نیت کریں گے؟ ظہر کی 2 رکعت نفل نماز کی کیسے نیت کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز ظہر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. ٹھیک ہے. نماز جنازہ کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز جنازہ کی نیت، تو نماز جنازہ کی نیت ایسے بھی کرتے شارٹ کٹ میں کہ نماز اللہ کے واسطے، دعا اس میت کے لیے، لیکن 4 تکبیریں اس کے اندر رکن ہوتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے نماز جنازہ میں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھتے، اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرتے. تو 4 تکبیروں کا ذکر ہونا چاہیے. کون سی تکبیر کے بعد کیا کس کے لیے پڑھ رہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور ابتدا میں نماز پڑھ رہے تو ابتدا والی نیت بھی ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، ثنا اللہ کے واسطے، درود شریف حضور کے لیے، اور دعا اس میت کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر.
یہ نماز جنازہ کی نیت ہوئی. 4 تکبیر رہتی ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھتے، تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت پڑھتے، چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے دونوں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے. تو نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ کے واسطے، درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ کہہ کے یہ نماز جنازہ کی نیت ہے. دھیان رہے گا. اچھا، اب نیت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ دل میں ایک دم بالکل مستحضر ہو جائے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کون سی نماز پڑھ رہے تو آپ فوراً اس کو بتا سکے کہ ظہر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، یا ظہر کی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، یا فجر کی 2 سنت پڑھ رہا ہوں، فجر کی 2 فرض یعنی جو اگر پوچھ لے تو فوراً آپ کو ایمرجنسی اس کا جواب آنا چاہیے. اگر وہ سوچتے بیٹھ گئے تو سمجھے آپ کی نیت پکی نہیں ہے، نیت حاضر نہیں ہے. ایسے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی. یہ ایک بات. اچھا، یہ نیت کا معاملہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ عربی ہی میں آپ نیت کرو، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی اردو بھاشا میں بھی، ہندی میں بھی، یا جو آپ کی زبان ہو، جیسے آپ کو آتا ہو ویسے آپ فارسی میں بھی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اور پھر تکبیر تحریمہ والی بات. تکبیر تحریمہ بعض لوگوں نے اس کو شرائط نماز میں شمار کیا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو فرائض نماز میں شمار کیا ہے، گنا ہے تکبیر تحریمہ کو. وجہ کیا ہے کہ علماء کرام کے 2 گروپ ہے، فقیہوں کے، مفتیوں کے 2 گروپ ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے، دوسرا گروپ بولتا ہے تکبیر تحریمہ فرض ہے. جو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جو پہلی بار ہم نیت باندھنے کے لیے بولتے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے. بعد میں جو جتنے بھی اللہ اکبر بولے جاتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ نہیں، وہ تکبیرات انتقالیہ ہے، وہ سنتیں ہیں، واجب بھی نہیں ہے. تکبیر تحریمہ جو لوگ شرط قرار دیتے ان کے نزدیک شرائط نماز ٹوٹل 6، فرائض نماز بھی ٹوٹل 6. جو لوگ تکبیر تحریمہ کو فرض بناتے، فرض مانتے، ان کے نزدیک شرائط نماز ٹوٹل 7 اور فرائض نماز ٹوٹل 7. فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے؟ تکبیر تحریمہ کو جو شرط بولتے ان کے نزدیک 6 کی جوڑی ہے، اور تکبیر تحریمہ کو جو فرض بولتے ان کے یہاں 7 کی جوڑی ہے. 7 شرط 7 فرض. اصل میں جو 6 کی جوڑی بولتے تو طہارت وہ نمبر 1 شمار کرتے، پھر ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، ایسی وہ 6 بولتے. لیکن جو یہ تکبیر تحریمہ کو دوسرے گروپ فرض میں ڈال دیتے، شرائط میں نہیں شمار کرتے، شرائط میں نہیں گنتے، ان کے نزدیک 7 ہو گئے. تو کیسے ہو گئے؟ وہ طہارت کے 3 ٹکڑے کرتے ہے نا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا. یہ 3 شرط. نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، شرط نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، شرط نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. جسم، کپڑے، جگہ، جہاں پڑھ رہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے لتے جو پہنے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اپنی باڈی خود بھی پاک ہونی چاہیے. یہ تو پہلا 1 جسم کا پاک ہونا، دوسرا کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا. یہ 3 شرطیں ہو گئی. پھر اس کے بعد ستر عورت، جو 2 پر تھا وہ 4 پر آ گیا ہے نا، ستر عورت، پھر استقبال قبلہ، پھر وقت اور پھر نیت. یہ اس طور پر وہ 7 بولتے. اور فرائض نماز کیسے شمار کرتے؟ پھر پہلا فرض بولتے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، قرات، رکوع، سجود، قائد اخیرہ، خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنا. یہ 7 فرض بولتے. 7 کی جوڑی سمجھ میں آ گئی. جو 7 بولتے ہیں وہ طہارت کے 3 ٹکڑے کرتے.
جو 6 بولتے وہ طہارت کے 3 طہارت کو 1 شمار کرتے. طہارت، سطر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، 6 کی جوڑی ہو گئی. فرض کہاں سے شروع کرتے وہ؟ قیام، قرات، رکوع، سجود، قائد عقیرہ، خروج بے سنہی یعنی سلام. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی واوڑے سے کوئی بحث ہوگی، بولتے اتنا سنی بھگا رہا مسجد سے، چل فرائض نماز بتا. کیا بتائیں گے آپ؟ انجمن کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو یاد ہوگا، ہم کو بھی یاد ہونا چاہیے. ہاں، بچے ہم سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ اللہ ان کو اور بڑھائے، بہت بڑھائے، لیکن ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا. علم کے معاملے میں تو کوئی کبھی بڈھا نہیں ہوتا. یہ ہو گئی شرائط و فرائض نماز کی جوڑیاں، 6 اور 7 کے حساب سے. پکی یاد ہوئی؟ ایک بار ریویژن کرنے کا کہ کر لیں گے آپ، ہے نا، ٹائم کم رہتا. آگے بڑھوں. ہاں، اب یہ جو ہے لفظ اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا یہ واجب ہے. اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے، اور اس میں بہت سارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے، صاف صاف بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس میں یہ اتنی گھائی گڑبڑ، اور جب پڑھنا ہی ہے تو تھوڑا سا دماغ بالکل حاضر رکھو. اپنی زبان کیسی چل رہی، کیا لفظ نکل رہے، اس پر بھی توجہ دو، اور ہم کیسے کھڑے ہیں اس پر بھی توجہ دو. انشاءاللہ وہ لذت ملیں گی کہ زندگی بھر کبھی آپ کو ابھی تک محسوس نہ ہوئے گی. وہ لذت ملے گی نماز کے اندر. اچھا، کبھی نماز پڑھتے کبھی رونا آیا، آنکھ میں آنسو بھر آئے؟ کیوں نہیں؟ یہ ہماری مردہ دلی ہے، بے حسی ہے، نماز کے اندر غفلت ہے. ورنہ حقیقت میں کتنی بڑی بات ہے کہ نماز کوئی بندہ اپنی مرضی سے پڑھ ہی نہیں سکتا. وہی بندہ نماز کو جائے گا جس کو اللہ توفیق دے گا. تو مسجد میں قدم رکھتے صحیح انسان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یا اللہ کیا کرم ہے تیرا، روا روا رونگٹا رونگٹا گناہوں کے اندر ملوث ہے. اللہ اکبر. 1000 بار بشویم دہنز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ایسا گناہوں کا پتلا تو نے اپنے دربار میں بلا لیا. تو بندہ جب قدم رکھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے واسطے تو اپنی رحمت کے پھاٹک اور دروازے کھول دے، یہ کہہ کے خدا کی رحمت کے سمندر میں ڈوبتا ہے. وہ مسجد کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اللہ کا دربار ہے. یہ وائٹ ہاؤس دھول کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. تو یہ مقام ہے. تو اس دربار میں جانے کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں، کہاں کھڑا ہو رہا ہے؟ اب ڈائریکٹ ہی اللہ سے کمیونیکیشن کرے گا، خدا سے ہم کلام ہوگا. اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر جے کیا، تو پھر ایک دم بالکل اس کے نوکو پلک، ایک ایک اٹھان، ایک ایک مطلب لفظ کی ادائیگی، اس کے پروننسیشن، اس کے تلفظ، اس کے اچارن کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. صاف صاف کہنا چاہیے اللہ اکبر، ہے نا. جاتے ایک دم اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ بول اللہ اکبر، اکبر بولتے ہیں، اکبر نہیں بولتے. گاف ادا کرتے ہیں. وہ بیچارے انڈونیشیا ملیشیا والے وہ اللہ اکبر بولتے ہیں. ہاں، مصر والے اللہ اجبر بولتے ہیں. کاف ادا نہیں ہوتا، کاف کی جگہ وہ جیم ادا کرتے، اجبر بولتے. بہار کے لوگ ان کو رے ادا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، رے کی جگہ ڑ ادا کر دیتے. یہ ان کی ماترو بھاشا کے حساب سے زبان کی کچھ ڈیفالٹ ہے، لیکن آپ کو تو اللہ نے صحیح بنایا. صاف ستھرا بولو نا یار، پھر ہے نا. بولتے نہیں وہ کیا ہے، وہ ہماری زبان نہیں پلٹتی. ارے زبان کیسی نہیں پلٹتی؟ بہار کے کتنے بہترین قاری ہے، جب بولتے ہیں تو ان کے سامنے بڑے بڑے فصیحان اور زبادان بھی خاموش ہو جاتے ہیں. پہلے وہ بھی ڑ اور ر میں فرق ہی نہیں کر پاتے تھے، کون مذکر کون مؤنث فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا. لیکن محنت کرے نا تو سب صحیح ہو گیا. آپ بھی محنت کرو، ہے نا.
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ اللہ اکبر یہ صحیح ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے ایک صاحب، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد لفظ اللہ اکبر بولنا چاہیے، ہے نا. یہ ایسا بیچارے دوڑتے بھاگتے اللہ اکبر، تو یہ اتنا بالکل دھما چوکڑی کاہے لیے مچایا ہے یار. اللہ کی بارگاہ میں چین سے کھڑا ہو، اس کے بعد سکون سے اطمینان سے نیت باندھو، یعنی پورے ذہن فکر خیال اور تمام تر اپنے اندرون کو خدا کی طرف متوجہ کر کے اللہ اکبر بولو. اچھا، تو یہ کانوں کی محاذات میں انگوٹھے آنا چاہیے. اس کے لیے بزرگان دین نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو غیر کانوں کی ایک دم بالکل رینج میں پہنچا کہ نہیں انگوٹھا، تو ٹینشن نہ ہو، کان کی لو سے انگوٹھا ٹچ کر دیا یعنی 100% آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا انگوٹھا کان کی لو کے برابر ہے نا. ہاں، ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹچ کر دیا تو ٹھیک ہے، تاکہ اس کو اطمینان کامل حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بولے اللہ اکبر. ہاں، اب یہ لفظ اللہ اکبر نماز کے اندر ہے کہ باہر؟ نماز شروع ہوتی اللہ اکبر بولنے کے بعد کہ اللہ اکبر بولنے سے پہلے؟ لفظ اللہ کا الف چالو کرنے تک نماز چالو ہو جاتی کہ اکبر کا رے پورا کرنے کے بعد نماز ختم یہ شروع ہوتی؟ اس کے اندر اختلاف ہے. اسی لیے جو شرط بولتے ہیں، شرط ہوتی ہے خارج شے لازم شے. جو ایکسٹرنل چیز ضروری ہوتی ہے اس کو شرط بولتے، جو انٹرنل چیز ضروری ہوتی ہے اس کو فرض بولتے. تو بہرحال جو بھی ہو، لفظ اللہ اکبر سے نماز اسٹارٹ ہو گئی. اب اس کے بعد جو رکوع میں جاتے اس میں بھی اللہ اکبر بول کر جاتے. رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو کیا بولیں گے؟ ہاں، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس میں کچھ لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو یہ سمیع کو سمیع کر دیے اور حمیدہ کو حمیدہ. وہ حمیدہ نہیں ہے، وہ حمیدہ. تو کسرے کی ادائیگی اور یا کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے. تو یہ سب صحیح طور پر ہمیں سیکھنا کمپلسری ہے. لیکن وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی صحیح لوگ نہیں بولتے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ سین بھی گیا، میم بھی گیا، عین بھی گیا، یہ بیچارہ کچھ اور ہی لے کر آ گیا. سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ ہے تو کبھی نکلتا ہی نہیں، چھوٹا ہے بولتے ہے نا. جبکہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سنا جس نے اللہ کی تعریف کی، ہے نا. یہ اس کا میننگ ہوتا. اور اگر آپ نے بولتا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاں، چھوٹے ہے سے جب حمد بولتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں مکاری. ہاں، تو کیا ہوا اس کا معنی کہ اللہ نے اس کی سنا جس نے خدا سے مکاری کی. یہ تو خدا کی بارگاہ میں توہین ہو گئی. تو یعنی ایک ایک لفظ کی ادائیگی یہ بھی کمپلسری ہے. اچھا، اور پھر دیکھو نا لفظوں کی بندش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سیٹنگ فرمائی ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، دونوں کہہ سکتے ہیں. کیا معنی ہوا اس کا؟ اب بھی آپ نے کہا اللہ نے اس کی سنا جس نے اس کی تعریف کی، فوراً کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریفیں، تیرے لیے ساری خوبیاں ہیں. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تیرے محبوب نے ہم کو تو ایڈریس دیا تھا کہ جو بھی اللہ کی تعریف کرے اللہ اس کی سنتا ہے. دیکھ میں نے تیری تعریف کر دی، اب کیا کر، میری سن بھی لے، میری پوری مراد بھی کر دے، ہے نا. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ قوما، اس کو کیا بولتے ہیں جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما، یعنی چھوٹا سا تھوڑی دیر کھڑا رہنا. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں انسان جاتا ہے. رکوع میں کیا پڑھتا؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کچھ لوگ بولتے ہیں سبحان ربی العظیم. عظیم بولنا یہ گالی ہے؟ عظیم کا مطلب ہوا گونگا، عجم سے بنا ہے عظیم. تو سبحان ربی العظیم کا معنی ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ پاکی ہے میرے رب کے لیے جو گونگا ہے.
تو یہ اللہ کی تعریف کرے آپ نے کہ اللہ کی توہین ہو گئی. توہین، سخت ترین توہین مانا سمجھ کر اگر کوئی جان بوجھ کر بولے تو ڈائریکٹ اسلام سے خارج. تو بہت باریک باریک نوکو پلک والی چیزیں ہم کو سدھارنا چاہیے، اور سدھریں گی. ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ کون اپنی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا ہوتا ہے؟ جب سیکھتے ہیں تو آتا ہے، نہیں سیکھتے تو نہیں آتا ہے. آج تک نہیں سیکھے تھے، انشاءاللہ اب سیکھیں گے نا. ہاں تو کیا ہے وہ سبحان ربی العظیم. زوئے کی صحیح ادائیگی نہیں آتی تو سبحان ربی الکریم بولتے رہو، لیکن زوئے کی صحیح ادائیگی سیکھتے رہو. اچھا، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی اعلی ہے نا. کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ بھا کہاں سے آ گیا؟ ارے ہندی میں بھی لکھتے تو سبحان لکھتے، وہ غلط، اس کا اچارن ہی غلط ہو گیا، تلفظ بھی غلط ہو گیا، اور اس کی کیا کہتے ہیں اسپیلنگ بھی غلط ہو گئی. بھ نہیں ہے، سبحان ہے، سبحان بڑا ہا ہے نا. تو اس کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے ہے نا. سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی بھی بولتے، ربی ال نہیں بولتے، ربی الاعلی ایسا بھی بولتے لوگ، یہ بھی غلط ہے. سبحان ربی الاعلی، کیا ہے وہ؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی ہے نا. وہ جلدی جلدی میں دے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ارے تو کہاں بھاگ رہا؟ تیرے کیا روٹیاں جل رہے ہے نا. تو آرام سے بالکل جو پڑھنا ہے ایک دم صاف صاف پڑھو. 2 منٹ زیادہ جائیں گے، لیکن پکا وعدہ کرتا ہوں اتنی لذت آئے گی، ایسا مزہ آئے گا. نماز جیسے سلام آپ نے پھیرا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی آج میری بالکل انتر آتما پاک ہو گئی، ایسا آپ کو لگے گا. سبحان ربی الاعلی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جلسہ. جلسہ کیا چیز؟ یعنی چھوٹی سی بیٹھک، تھوڑی دیر بیٹھنا. جیسے قوما تھوڑی دیر کھڑا رہنا، جلسہ یعنی تھوڑی دیر بیٹھنا. پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں. تو یہ تکبیر وغیرہ، اور پھر اس کے بعد آخر میں سلام پھیرتے. تو سلام پھیرتے تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. ارے بابا کس کو مار رہا تو؟ یہ السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ ہے لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سب نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نمازوں کے اندر عام طور پر اتنی ساری کچھ غلطیاں کر لیتے کہ لیکن ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن شاید کچھ توجہ دلانے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کچھ تو کہیں نہ کہیں ہمارا کچھ غلط ہو رہا ہے، کیوں نہ سدھار لیا جائے. سدھر گیا تو بس بڑی بات ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہاں یہ ہے نماز. پھر وہ ہے کہ نماز ایسے نمازی پہ کیوں نہ ناز کرے. تو یہ ہے آج کی تکبیر تحریمہ، اور یہ نیت کا بیان ہوا اور تکبیر تحریمہ کا. اب انشاءاللہ سوال و جواب کا معاملہ چلے گا. کتنا باقی ہے نا؟